پیغمبر اسلام نے نہ صرف صبر کے طریقے پر عمل کیا بلکہ ہر ممکن یہ کوشش کی کہ اپنے ماننے والوں کو فریق ثانی یعنی مخالفین کی زیادتیوں اور فریق ثانی کی نفرتوں اور ان کے پیدا کیے ہوئے آبسٹیکلز کے باوجود اپنے لوگوں کے اندر نفرت پیدا نہ ہونے دیں، ان کے اندر صبر نہ چھوٹنے پائے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک ساتھی وہ تھے جن کو آل یاسر کہتے ہیں، یعنی ان کے خاندان کو آل یاسر کہا جاتا تھا۔ یہ غریب خاندان تھا جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا تھا۔ چونکہ یہ غریب تھے تو وہاں کے جو طاقتور لوگ تھے آل یاسر کو یعنی یاسر کے خاندان کو ستانے لگے اور کہنے لگے کہ تم لوگ محمد کا ساتھ چھوڑو ورنہ ہم اسی طرح مارتے اور پیٹتے رہیں گے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو پیغمبر اسلام نے آل یاسر کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر تم صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی اس موقع پر آپ نے بے صبری کو ختم کرنے کے لیے یاد دلایا آل یاسر کو کہ دیکھو صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ایک موقع تھا جبکہ پیغمبر اسلام ان صورتحال میں اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے کہ ہاں اب تو یہ ایسا ہی موقع ہے کہ تم بے صبری کرو، ان سے انتقام لو اور پھر تم لیتے رہو، خواہ اس راہ میں تم اپنی جان بھی دے دو۔ لیکن پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ آپ کے جو فالوورز تھے یعنی جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، ان کی سوچ پازیٹیو ہو، بے صبری کے ماحول کے باوجود وہ صبر پر قائم رہیں، دوسروں کی زیادتی کے باوجود اپنے آپ کو نفرت کا شکار نہ ہونے دیں، کیونکہ جو شخص یا جو گروپ نفرت کا شکار ہو جاتا ہے، جو گروپ نگیٹو ہو جاتا ہے، جو قوم نگیٹو ہو جاتی ہے، پھر وہ قوم اس دنیا میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی ہے۔ آپ اور آپ کے اصحاب نے جو بڑا کام کیا اس کے پیچھے راز یہی تھا کہ آپ نے ہر موقع پر اپنے آپ کو نفرت سے بچایا، نگیٹیوٹی سے بچایا، بے صبری کے ماحول میں بھی صبر کے دامن کو پکڑے رہے۔